برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم، چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بہت ضروری ہو گیا تھا اور بہت عرصے سے ڈیو تھی یہ بات، چونکہ ہمیں ان صاحب کا نام نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ڈیزگنیشن کا تو پتہ تھا، ان کی پرفارمنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ہم حیران تھے کہ پاکستان میں کراچی شہر جو پورے ملک کو پالتا ہے، دس از اے مدر فیڈنگ سٹی آف دس کنٹری، اور یہ بات سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود اس کو اجاڑنے پر تلے رہے سب کے سب، اور سب سے زیادہ خود وہ لوگ جو اس کے کرتا درتا تھے، جو اس کے جنہوں نے اس کی اونرشپ لی تھی اور MQM بنائی تھی۔ اور کراچی کے لوگوں کو سب سے زیادہ شکایات تھیں ہماری سیکرٹ ایجنسی سے، ملٹری سیکرٹ ایجنسی یعنی کہ ISI کے لوگوں سے، کہ وہ توڑ رہے ہیں، گروپس بنوا رہے ہیں، اور بہت عرصے سے یہ شکایات چلی آ رہی تھی۔ اب جو صاحب آئے ہیں، میں ان کا کام دیکھ رہی ہوں، بہت عرصے سے میں نوٹ کر رہی ہوں، اور اب تو کمال ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ 3-4 گروپ جو MQM کے 3 دھڑے بن گئے تھے، جس میں کوئی بہادر آباد کا تھا، تو کوئی PIB گروپ تھا کالونی کا، اور کوئی جو ہے وہ PSP مصطفیٰ کمال بالکل الگ ہو گئے تھے، جنہوں نے اس شہر میں بہت کام کیا۔ مصطفیٰ کمال کی ایز اے میئر جو ہے ان کی سروسز لوگ بھولے نہیں ہیں۔ پھر PIB میں ظاہر ہے ان کی رہائش وہاں پر ہے، فاروق ستار صاحب کی، ان کا گروپ الگ ہو گیا، اور جو بہادر آباد میں ہے وہ خالد مقبول صاحب کا گروپ کہلانے لگا۔ مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی اور دکھ بھی، میں کراچی شہر سے تعلق رکھتی ہوں اور کراچی ڈومیسائل ہونے کی میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی لیے میں بھی اسی گمان میں تھی کہ سب کچھ ایجنسیاں کرتی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جب تک خود پر نہ گزرے۔ تو اسلام آباد میں میرے خلاف باقاعدہ رپورٹا رپاٹی، لیٹر بازی، چیف منسٹر سندھ عبداللہ شاہ، مراد علی شاہ کے والد نے ایک لیٹر لکھا چیف الیکشن کمشنر کو، اور پھر 5 کور کے کمانڈر جنرل نصیر اختر سے بھی لکھوایا۔ جنرل نصیر کو جو منسٹر انٹیریئر تھے بے نظیر کے دنوں میں، یہ 94 کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب میں نے الیکشن کمیشن نے نیا جوائن کیا تھا 93 اکتوبر میں، اور یہ بات ہے مئی 94 کی۔ یہ رپورٹا رپاٹی جب شروع ہوئی اور مجھے کہا گیا، میں MQM کی ایجنٹ ہوں، چونکہ میرا ڈومیسائل کراچی کا تھا اور میں یہاں سے گئی تھی، پھر میں GHQ کی بھی ایجنٹ ہوں، میں MQM کی بھی ایجنٹ ہوں، اور چند جرنیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ میں نے ان کے اور MQM کے درمیان کوارڈینیشن کی۔ میں تو بھائی GHQ کے کسی حوالدار تک کو نہیں جانتی تھی اس وقت تک، اور آج کے دن تک نہیں جانتی۔ بہرحال مجھے بھی کچھ شکایات تھیں ان لوگوں سے، اور وہ شکایات کسی حد تک درست بھی تھیں، وہ پہلے میں بتا چکی ہوں، بہت سارے کلپس کیے ہیں اس پر۔ اس وقت کے DGISI جنرل جاوید اشرف قاضی جو کہ چیف بننا چاہتے تھے، اور پیپلز پارٹی کی جو چیف تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ بہرحال تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کون سا سیکٹر انچارج آیا ہے جو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اس نے سارے گروپس کو یکجا کیا، جس کا ایک ویزیبل پروف ہم نے پرسوں رات کو یا کل شام کو فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے جلسے میں دیکھا۔ اور ظاہر ہے خالد مقبول صاحب تو ہیڈ کر رہے ہیں MQM کو اس وقت، ان کی دعاؤں سے اور ان کے تعاون سے یہ ممکن ہو سکا ہوگا۔ بہترین شاندار جلسہ ہوا، اور اس کا کریڈٹ میں دوں گی، جو اس وقت نام ہمیں، میں نے کہا نا، نہیں پتہ چل رہا تھا، اب پتہ چلا، ایک کوئی بریگیڈیئر صاحب ہی ہیڈ کرتے ہیں سیکٹر انچارج ہمیشہ ISI کے یہاں پر، نام اب پتہ چلا، ان کا نام ہے بریگیڈیئر اعجاز عباسی غالباً۔ تو میں ان کو سلیوٹ کرتی ہوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ دیکھیے، جہاں کراچی شہر کو آپ سے شکایات تھیں اور آپ کو بھی ان سے تھیں کہ جی وہ بھتہ خور ہیں اور ان میں ملیٹنسی آ گئی ہے، عسکریت پسندی آ گئی ہے، اس معاملے میں پیپلز پارٹی آپ کو کبھی نظر نہیں آئی، جس نے برباد کیا ہے اس شہر کے سکون کو، اس سے کھایا، اس سے کمایا، اور اس کے بعد اس کو برباد کیا، مگر اکیلے نہیں کیا نا، اکیلے نہیں کیا، اس میں MQM بھی تو شامل تھی نا۔ وزارتوں اور جھنڈے والی کاروں کے لالچ میں MQM کے اکابرین بک گئے، اور پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کے اس شہر کے معصوم لوگوں کو، اس شہر کے وہ سادہ لوگ
तालीम याफ्ता महज़ब लोग जिन्होंने कहा चलो हमें भी एक रिप्रेजेंटेशन मिली, हमारी भी एक तंजीम वजूद में आ गई, सियासी तंजीम, और इस तरह MQM जो है वो राइज करती चली गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर वो पीपल्स पार्टी के जो अस्करियत पसंद ग्रुप जो लियारी में ज़्यादा पाए जाते थे वो जो कुछ करते थे, फिर वो नाम लगता था उसमें MQM का। हमने ये सारा तमाशा बैठकर 15-20 साल देखा है, और जब खुद पर गुजरी तो पता चला कि वाकई सही है, वाकई सही है। तो मैंने उन साहब को खैर कह दिया था, जनरल जावेद अशरफ काजी को, कि बच्चू बात सुनो, अगर मैं हक पर हूँ और मैंने कभी एक निवाला रिस्क हराम मेरे वालिद ने नहीं खिलाया मुझे और मेरे बाकी भाई बहनों को, तो मैं भी देखती हूँ तुम चीफ कैसे बनोगे। मैं देखूंगी जनरल जावेद अशरफ काजी कि तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बनोगे। बेनज़ीर के जितने जाके तलवे चाटो, बैठे रहो उसके पैरों में जाके, तुम नहीं बन सकोगे अगर मैं हक पर हूं तो। उसे उस वक्त तो समझ नहीं आई, उसने मुझ पर मर्डर अटैक भी कराया, लेकिन मैंने ये बात ना मीडिया को बताई, ना मैंने सड़कों पर जाकर अपनी आर्मी को और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को बदनाम किया। लेकिन ये दाग दिल में था, ये दुख और ये तकलीफ़ मैंने बहुत उठाई है। इलेक्शन कमीशन ने उस वाक़े के बाद से मेरी प्रमोशंस रोकी, मुझे आउट ऑफ द वे जाके बलूचिस्तान में फेंका 3 साल के लिए, बहुत कुछ हुआ। मैं ये मौजू नहीं है, इसलिए पहले इस पर बात हो चुकी है। लेकिन अब जो काम वो कर रहे हैं, कराची के लोग देख रहे हैं कि ऐसा काम पहले कभी ISI ने नहीं किया था। तो इसका जाहिर है कि सारा क्रेडिट जो है वो ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी को जाता है। तो मैं आई सैल्यूट यू ब्रिगेडियर साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड, इस पे कायम रहिए और कोशिश कीजिए कि कराची के शहरियों को उनका हक़ मिल जाए, और करोड़ों लोगों की 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोगों का ये शहर आपको दुआएं दे। और वो करप्ट पीपल्स पार्टी जिसके सर पे हमेशा एजेंसीज का हाथ रहा है और वही एजेंसीज को गालियां भी देते रहे, मोहतरमा से लेके जरदारी तक, ईंट से ईंट बजाने की बात MQM ने नहीं की थी, वो जरदारी साहब ने की थी। उनका बेटा अब गला फाड़ फाड़ कर जो बकवास करता फिर रहा है जलसों में। तो मुर्तज़ा वहाब जो कुछ कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब की परफॉर्मेंस भी सबके सामने है, वो कैसे मेयर बने, कैसे यहाँ पर जो PEC था, इलेक्शन कमीशन ने इसमें इतना गंदा रोल प्ले किया है। जो यहाँ बंदा था चौहान, वो हर वक्त उसने कैंप ऑफिस बना लिया था पीपल्स पार्टी के ऑफिस में जाके, चीफ मिनिस्टर हाउस में, और वो वहीं बैठा रहता था। और अब पंजाब को बर्बाद करने के लिए सिकंदर सुल्तान ने उसको वहां भेजा है, हम पिछले क्लिप में बता चुके हैं। चूंकि सिकंदर सुल्तान साहब भी इतने पार्टीजन हो गए कि वो खुलकर एक्सपोज हो गए। ये इलेक्शन, मैंने पहले भी कहा, जितने मर्जी क्रेडिबल बनाने की कोशिश की जाए और जितने मर्जी फेयर हो जाए, ये क्रेडिबल होंगे ही नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और आज मैं एक साहब को देख रही थी, एक डिबेट थी, यासर रशीद एक एंकर हैं 92 चैनल पे, वो डिबेट कर रहे थे। तो एक साहब ने फरमाया कि जी ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं होंगे रिजल्ट तो दोबारा करा लेंगे इलेक्शन। अरे भाई, हंसी खेल है, दोबारा करा लेंगे, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं, ये आपकी पॉकेट से नहीं जाते। को मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब थे, मैं उनको बड़ा अच्छा एनालिस्ट समझती थी, 2-4 प्रोग्राम देखे उनके। भाई, ये हमारे टैक्सेस से जाता है, ये पैसा ये मुल्क के खजाने का इलेक्शंस पे खर्च होता रहे चंद सियासी पार्टियों की थानेदारी कायम करने के लिए। हरगिज हरगिज ये इलेक्शंस जो है क्रेडिबल नहीं होंगे जब तक सिकंदर सुल्तान और उनकी टीम को यहां से आउट ना किया जाए, या इलेक्शंस को उस वक्त तक रोका जाए जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स ना आ जाए। इस पर इतनी बात हो चुकी है और अब दोबारा भी हम करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि हम अभी, मैं आज सोच रही हूँ मैं भी फ़ोन करूँ फारूक सत्तार साहब को और उनसे रिक्वेस्ट करूँ, एक तो उनको मुबारकबाद दूँ कि वो सेक्टर इंचार्ज ISI की मदद से इस शहर में अमन कायम हो गया है, इस शहर का क्राइम कम हुआ है, और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह की जो बात हो रही है वो भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी ये दाग, मेयर का जो दाग है ना मुर्तज़ा वहाब का, ये अभी लगा हुआ है। उनकी परफॉर्मेंस जीरो ही रहेगी। खाने पीने आए हैं, खा पी कर मुर्तज़ा वहाब को भी कुछ नहीं मिलेगा, उसकी माँ को भी कुछ नहीं मिला था बेचारी को। वो पूरा होमवर्क करके, हमारी दोस्त थी फौजिया वहाब यूनिवर्सिटी के ज़माने से, उसने जितनी वफादारी से, जितनी सिंसियरिटी से उसने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, उसको कुछ नहीं मिला। उसके बेटे को भी कुछ नहीं मिलेगा बदनामी के सिवा।
یہ یاد رکھنا مرتضی وہاب، تم جس طرح جیت گئے ہو الیکشن کمیشن کو پیسے کھلا کر، تمہیں وہ عزت نصیب نہیں ہوگی کراچی کے لوگوں کی طرف سے، یہ یاد رکھنا۔ عزت تمہیں صرف پرفارمنس دلوائے گی، پرفارمنس کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں انٹیریئر سندھ میں جب جاتی ہوں، دیکھتی ہوں، کبھی کبھی پہلے بھی جاتی تھی سروس کے دنوں میں، جتنے برے حالات میں ہمارے سندھ کے بھائی رہتے ہیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ اسکول ہے، ان کو دیکھ کے کراچی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، سجدے میں گرنا چاہیے اور اپنے رویوں پر استغفار کرنی چاہیے جو انہوں نے رویہ اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں، بھائی کیسے کرا لیا؟ پیپلز پارٹی آپ سے ہاتھ ملانے میں کیوں کامیاب ہوئی؟ چونکہ آپ کرنا چاہتے تھے ایسا۔ تو اب اگر یہ جو نئی ایک لہر اٹھی ہے اور ہمیں پرانی ایم کیو ایم جو تھی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اگر نظر نہ لگی کسی بدخواہ کی، اور ہمارے ایجنسیز جو اپنا داغ دھبے دھونے میں کامیاب ہو گئیں اس معاملے میں، اور یہاں کے سیکٹر انچارج جو ہیں وہ اپنے ارادوں اور اپنی نیت میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ آپ دوبارہ کراچی کی رونقیں، معاشی رونقیں بھی، معیشت کراچی سے چلتی ہے پاکستان کی، یہ یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ کراچی کی اکانومی جو ہے اس کو واپس اسی ڈگر پہ لانے میں کامیاب ہو جائے گی ایم کیو ایم۔ تو ہم نے فاروق ستار صاحب کو ریکویسٹ کرنی ہے، پہلے ہم نے 2 دفعہ آئے تھے ہمارے چینل پر، لیکن اس وقت تک ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ سیاست پر بات نہیں ہوگی۔ خوشبخت آئیں، مہتاب آئیں، راشدی، سب کو ہم نے یہی کہا کہ آپ سب پالیٹکس میں ہیں، اسمبلی میں بھی ہیں، پروونشل بھی، نیشنل اسمبلی، اور خوشبخت تو سینٹ تک گئیں۔ تو یہ پیچھے جو آپ لیمپ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ اپنا اسٹوڈیو جب بنایا تو خوشبخت نے میرے لیے لیمپ ڈیزائن کیا، اور مولانا روم کی ہم پوری تھیم ہے ساری، میرے پاس پینٹنگز بھی ہیں، یہ اسٹیچو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم مولانا روم کو میں بہت بڑا پیشوا مانتی ہوں، تو ہم نے سب کو یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں، سیاست پر بات نہیں ہوگی۔ اس چینل سے میں سیاست نہیں، معاشرے کو ایڈریس کر رہی ہوں۔ تو اب جو نیا چینل بنایا، اسی لیے مقدمہ، بہت لوگوں کی فرمائشیں تھی کہ نہیں سیاست پر بات کیجئے، تو اس لیے یہ چینل بنانا پڑا مقدمہ۔ اور اس چینل کے اوپر بھی جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، اس میں ایک خاتون ہیں، وہ اپنی ذاتی کوئی حسد اور دشمنی اور احسان کش، محسن کش خاتون ہیں وہ، اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی چونکہ بات ہو چکی ہے پہلے اس پر۔ کریں گے، چھوڑیں گے تو ہم نہیں۔ ان صاحب کو بھی جو آئی ایس آئی کے پرانے ایک میجر ہیں، خود کو کرنل کہہ کے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور وہ بھی شاید یہ حیدر مہدی اور عادل راجہ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا یا انگلینڈ کہیں، تو وہ باہر سے بیٹھ کے آڈیو ریکارڈ کر کر کے مجھے بھیجتے ہیں۔ تو میرے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے نہیں کہیں کہ میں ان کی ضلالت جو ہے کہیں پہنچا سکوں، تو اسی بس یہی ایک چھوٹا موٹا ایک چینل جو بھی ہے میرا کمیونیکیشن پلیٹ فارم، اسی سے میں بتا رہی ہوں کہ ان کا نام میجر خورشید ہے، اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں علی رضا عابدی کی والدہ۔ وہ کسی معاملے میں جسٹیفائیڈ ہیں علی رضا عابدی کے قتل کے حوالے سے، ایک ماں ہیں، ان پر جو گزری ہے یقیناً وہ ہم پر نہیں گزری، چونکہ علی رضا عابدی ایک بہترین لڑکا تھا، بہترین ورکر تھا، سنسیئر ورکر تھا، اس پر کوئی داغ دھبا نہیں تھا، اور وہ مسلسل آئی ایس آئی کو اس میں مورد الزام ٹھہراتی رہی ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو حیدر مہدی ہی کریں گے، جن سے وہ کینیڈا سے، وہ ان کے ریلیٹیو ہیں، تو وہ وہاں سے ان سے کہلواتی رہتی ہیں کہ علی رضا عابدی کا مرڈر ڈی جی رینجرز کی، یعنی کہ جو سی جی ایس تھے پرانے جنرل سعید، انہوں نے کرایا جی، اور آئی ایس آئی اس میں ملوث تھی۔ یہ باتیں اب بند کر دیجئے، ہر معاملے میں ایجنسیوں کو مورد الزام ٹھہرانا بند کر دیجئے۔ مجھ پر جو کچھ گزری ہے اس ایجنسی آئی ایس آئی کی وجہ سے، وہ میں کھول کر بیٹھ جاؤں دفتر تو پھر بہت بہت کچھ پتہ چلے گا، لیکن مجھے یہ کرنا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ میں ان سے ڈرتی ہوں، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، لیکن ہم اپنی فوج اور اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو اگر ہم گندا کریں گے تو ہم خود کو گندا کریں گے، ہم اس ملک کو کمزور کریں گے، اور وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا